اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 12 دسمبر بروز سوموار ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ آج انہی 2 آیات پر ہی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی۔ ان 2 آیات میں سے پہلی یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33، سپارہ 22 ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے، بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اے اہل بیت تم سے دور رکھے ہر قسم کے رجس کو، یعنی برائی، برے عمل کو، شیطانی عمل کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اس پاک رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس قسم کے ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن کے کرنے کو، یعنی اللہ نے منع فرمایا کہ ایسے عمل کو، فلاں فعل کو نہیں کرنا۔ ایک تو رجس میں وہ اعمال ہیں، دوسرے وہ اعمال کہ منع تو نہیں ہے مگر وہ منکرات سے ہیں، یعنی کہ ان سے کراہت ہوتی ہے، مکروہ ہیں۔ یہ مکروہ اعمال بھی اور برے اعمال بھی اہل بیت سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک رکھے، یہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ اپنے ارادے میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیت، اے اہل بیت تمہیں اللہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اہل بیت میں کیا ازواج رسول شامل ہیں؟ بہت سے مولوی حضرات اور ترجمہ کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے ترجموں میں، قرآن مجید تراجم میں، کہ اہل بیت سے مراد ازواج رسول بھی ہیں، مگر وہ زبردستی جان بوجھ کر وہ سورج پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو اس آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس سے اوپر جو آیات ہیں وَمَن یقنط کے نیچے پڑھیں تو ان میں جہاں ازواج کا ذکر ہے وہ حکم ہے کارنا فی بیوتکن، وہاں لفظ بیوت استعمال ہوا ہے۔ ایک گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، بہت سے گھروں کو بیوت کہتے ہیں، تو بیت کی جمع ہے بیوت، کیونکہ ازواج رسول کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہر بیوی کا اپنا حجرہ تھا، اس لیے ان کو جب خطاب فرمایا اللہ نے تو لفظ بیوت فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے، کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وہاں پر بھی لفظ بیوت استعمال ہوا۔ اور پھر اس آیت کے نیچے پڑھیں آیت کو تو یہ ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اس کی تلاوت کرتی رہا کرو، جو اس کو پڑھتی رہا کرو، یاد کرتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بیوت ہے، اوپر بھی بیوت ہے،
اور اس آیت تطہیر میں جو اللہ نے فرمایا یہاں پر صرف لفظ بیت ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ یہ ناظرین حضرات آپ بھی یہ قرآن کھول کر دیکھ لیں، صرف مولوی صاحب کے کاسا لیس نہ رہیں۔ مولوی سے تو بات منوانا گویا حمالیہ سے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ ان لوگوں میں ایک قسم کی انا ہوتی ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں کرتے حق کو۔ تو اس لیے میں یہ ناظرین کے لیے خطاب کرتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن مجید کو، آپ کے پاس بھی ترجمہ شدہ قرآن مجید ہوگا۔ میں نے سپارہ 22 سورت احزاب آیت نمبر 33 بتا دیا ہے، آپ دیکھ لینا۔ وہاں پر اوپر ازواج خطاب ہوگا، بیوت ہوگا، نیچے بھی بیوت، درمیان میں اہل بیت ہوگا۔ تو اس اہل بیت میں وہی لوگ مراد ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، جن کو چادر میں لیا۔ یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مسلمین، بین المسلمین، یہ مسلمہ بات ہے کہ چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو یہی جو چادر میں ہے بس یہی ہے، یہ ایک گھر، یہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے جو بندے ہیں، رسول کریم ہے، حضرت علی ہے، حسنین شریف ہے، تو یہ ہیں جو کہ جن کے متعلق آیت نازل ہوئی، اور یہ پاک و طاہر ہے۔ یہی تو پاک و طاہر کا مطلب ہے جب جو کہ گناہ کبیرات جو کبائر ہیں ان سے تو پاک ہے، مگر جو گناہ صغیرہ ہیں ان سے بھی پاک ہے، مگر جو ترک اولا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ترک اولا بھی ان سے نہیں ہو سکتا، یہ ان سے بھی پاک ہے۔ یعنی یہ ایسے پاک ہے کہ کوئی تھوڑی سی ایسی بھی چھوٹی سی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی کہ جو کہ عوام میں کم از کم کراہت سے دیکھی جائے۔ یہ ایسے پاک ہیں، ایسے پاک و طاہر ہیں، تو ان کو اللہ نے پاک و طاہر فرمایا۔ یہ فرمایا کیوں، یہ بھی ذرا سوچ لیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا کوئی کام فضول نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، یہ آیت نمبر آل عمران، آیت نمبر 200 دیکھ لیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تیرا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب کوئی کام بے مقصد ہوتا ہی نہیں تو پھر اللہ رب العزت اہل بیت کے ایسے قصیدے نہیں پڑھ رہا، بلکہ بات یہ ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، ایسے پاک و منزہ ہیں کہ تم لوگ ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، یہ تمہارے راہ پر ہے، یہ تمہارے ہادی ہیں۔ پہلا ہادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد باقی حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہ ہمارے ہادی ہیں۔ تو ان کی سنت پر چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اس آیت کے تحت ہم پر فرض ہو گیا۔ جب ہر گناہ سے، ہر غلطی سے یہ پاک ہوئے تو جھوٹ ایسا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹ۔ اور جھوٹوں پر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے، تو یہ گناہ تو بہت بڑا ہوا۔ جب چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ان سے نہیں ہو سکتا تو یہ بڑے سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکمل صدیق ہیں، اور یہ معصوم ہیں، یہی صدیق ہیں اور یہ سچے ہیں۔ تو صورت یہ کون ہے؟ اہل بیت سچے ہیں، یہ بالکل سچے ہیں۔ تو یہ سچے تو ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ سورت توبہ کی آیت نمبر 119، پارہ 11، آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ جو سچے ہیں۔ یہ ہم اپنے، یہ حکم عام ہے، یہ حکم صرف خاص محدود نہیں ہے ایک وقت کے لیے یا کچھ افراد کے لیے، بلکہ یہ حکم عام ہے، اس پر پوری امت محمد قیامت تک عمل کرے گی۔ اس لیے ہم عوام کے اندر جب اختلاف کوئی ہو جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ دیکھو دو گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا 3 گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا 2 آدمی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو ان میں دیکھو اور سوچو کون حق پر ہے، سچا کون ہے۔ جو سچا ہوگا تو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ سچے کی حمایت کرو، سچے کی مدد کرو، سچے کو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر صورت مدد بھی سچوں کی کرنا ہے، اور گواہی بھی سچی دینا ہے، اور سچے کو سچا کہنا ہے، جھوٹے کے ساتھ ہم نے نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر سچوں کی حمایت نہ کی، سچوں کے ساتھ نہ ہوئے، تو پھر ہم پر اللہ کا جو نہ ہوا سچوں کے ساتھ، جس نے سچے کی حمایت نہ کی، جس نے سچ کو سچ نہ کہا، جس نے سچے کو سچا نہ کہا، تو ایسے پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کوئی حکم آتا ہے یہ کرو، وہ فرض ہوتا ہے، تو ہم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور سچوں ہی کی حمایت کریں۔ جب ہم عوام میں جب کہیں اختلاف ہو، ہم پر فرض ہے کہ ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، جو ہمیں سچا نظر آئے ہم سچے کی حمایت کریں۔ جب یہ حکم عام ہے، جب عام میں ایسی بات ہے تو خاص کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی عام لوگوں میں جب اختلاف پیدا ہو، وہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سچ پر ہے، کون سچا ہے، کون حق پر ہے، وہ تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ مگر یہ جو اہل بیت ہیں، ان کے متعلق ہم نے نہیں سوچنا کہ یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچنا؟ اس لیے نہیں سوچنا کہ اہل بیت کی گارنٹی، اہل بیت کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ہر غلطی سے پاک ہیں، یہ غلطی کرتے ہی نہیں، نہ بھول کر غلطی کرتے ہیں، نہ اللہ علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، نہ خوف کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، نہ کسی لالچ کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ غلطی کرتے ہی نہیں۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر مطلب 55 ہے، 55 ہے، 55، اس میں اللہ نے فرما دیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جنہیں میں نبی کے بعد خلیفہ بناؤں گا نبی کا، وہ صرف میرے ہی عبادت گزار ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، کسی صورت میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ صورتیں یہی 2 قسم کی ہوتی ہیں، یا خوف کی یا لالچ کی، یہ 2 قسم کی صورتیں ہیں۔ دونوں قسم میں سے کسی صورت میں بھی یہ میری نافرمانی نہ کریں گے، میرے ساتھ شرک نہ کریں گے، یہ گارنٹی ہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ خوف کی صورت میں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹی غلطی نہیں کرتے، اور یہ لالچ میں آ کر بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطی نہیں کرتے۔ تو اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خلاف جو ہوگا تو ہم اہل بیت کو حق پر سمجھیں گے۔ اب ان کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کوئی ہوگا تو ہم سمجھیں گے علی حق پر ہیں، جو بھی ہو، چاہے وہ اصحاب رسول حضرت علی کے خلاف ہوں یا کوئی اور ہو، جو بھی ہو، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی سچا ہے، کیونکہ علی کی ضمانت اللہ اور قرآن نے دی ہے، علی اہل بیت سے ہے کہ یہ سچا ہے، اس سے تو غلطی ہو نہیں سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں
کہ علی علیہ السلام کی کچھ غلطی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو جو آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرون تطہیرا، گویا ہم نے اس آیت کو تسلیم ہی نہیں کیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اگر ہم کہیں علی علیہ السلام کی کوئی غلطی ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی ہو، جہاں بھی ہو، کوئی مخالف ہو، اس وقت ہو جب علی موجود تھے، یا اب کوئی کہے کہ علی نعوذ باللہ من ذلک فلاں کام میں فلاں امر میں علی نے غلطی کی ہے، کسی کام میں، کسی امر میں، کسی کے خلاف، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے فرما دیا ہے کہ یہ پاک ہیں۔ جب اللہ نے قرآن نے ضمانت دی ہے کہ یہ پاک ہیں، اور کوئی شخص کہے کہ علی سے غلطی ہوئی تو گویا اس نے اس آیت کی تکذیب کی، پھر تو اللہ نے یہ غلطی علی سے غلطی ہوئی، اللہ فرمائے یہ پاک ہے، یہ غلطی تو اللہ کی ہوگی، اس لیے اللہ غلط نہیں فرماتا، نہ قرآن میں غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اس علی کے مقابلے میں اگر کوئی ہے علی سے، حضرت علی علیہ السلام سے کوئی اختلاف کرے تو علی حق پر ہوگا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا سے کوئی اختلاف کرے تو حق پر فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا ہوگی، اور دوسرا اس کا جو مخالف اس کے برعکس ہوگا وہ کبھی حق پر نہ ہوگا۔ حق پر جو فاطمہ الزہرا فرما دے وہ سچ ہے، جو فاطمہ الزہرا حکم کرے وہ سچ ہے، جو کام فاطمہ الزہرا کرے وہ قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے، کیونکہ معصومہ ہے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سے معمولی رائی کے برابر بال برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، تو کوئی اگر فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا سے اختلاف کرے تو پھر وہ غلط ہوگا، مگر فاطمہ الزہرا غلط نہ ہوگی، اس سے اختلاف کرنے والا غلط ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے اختلاف کرنا گویا اللہ سے اختلاف ہے، حضرت علی سے اختلاف کرنا گویا اللہ سے اختلاف ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام سے اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ اور رسول سے اختلاف کرے۔ کیوں کہ اللہ ہی نے ضمانت دیا ہے، امام حسن علیہ السلام اہل بیت ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے اختلاف اللہ اور رسول سے اختلاف ہوگا۔ ہم کسی صورت حضرت رسول کریم سے لے کر حضرت امام حسین تک، یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان بزرگواروں کو، ان مقدس لوگوں کو ہم کبھی کسی تھوڑی سی غلطی میں بھی متہم نہیں کر سکتے، ان پر اتنا گمان نہیں کر سکتے کہ چھوٹی سی غلطی ان سے ہو گئی ہوگی، نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ فرمان خدا کے مطابق تھا، اور وہ گویا اللہ یہی چاہتا تھا جو کچھ اس نے فرمایا انہوں نے فرمایا، تو اس لیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سچوں کے، ان کے مقابل میں جو آئے گے وہ سب جھوٹے ہوں گے، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے یہ ہیں جن کو اللہ نے سچا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اہل بیت کی اسی لیے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم ثقلین و کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان سے تمسک رکھا تم گمراہ نہیں ہوگے، اگر ان کے ساتھ رہو گے تم گمراہ نہ ہوگے۔ سورہ نساء کی آیت، اور رسول کریم کی دوسری حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی نوح پر سوار ہو گیا، من رکبہ،
جو اس کشتی نوح پر سوار ہو گیا، فنجا، انہوں نے نجات پائی، وہ سیلاب میں ڈوبے سے بچ گیا، من تخلف عنہا، اور جو جس نے اس کشتی سے تخلف کیا یعنی سوار نہ ہوا، فضل، وہ گمراہ ہوا، فغرق، وہ غرق ہو گیا، فہوا، کیونکہ اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی تھی۔ تو یہ کشتی نوح ہے، جس طرح کشتی نوح کو چھوڑنے والے غرق ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اسی طرح اہل بیت کو چھوڑنے والے بھی، رسول کریم کے یہ فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اہل بیت کو چھوڑنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم نے ہمیں اس لیے دو چیزیں دی ہے، ایک قرآن پاک، کلام پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورت آداب میں فرمایا ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک قرآن ہی ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ صراط مستقیم تلاش کرنا ہے تو ایک ہدایت کی کتاب قرآن کو لیں، اور دوسری یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے صرف محبت، مودت سمجھ کر، ان کو سچا سمجھ کر ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کو اپنا امام اور ہادی سمجھ لیں، اور پھر قرآن کو پڑھیں تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ سمجھانا اللہ کا کام ہے، پہلے آپ اللہ کی فرما برداری تو کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایمان والے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم نے سچوں کو چھوڑ دیا، دوسروں کے ساتھ ہو گئے، تو پھر اللہ کے ذمہ نہیں کہ آپ کو ہدایت کرے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت جو ہیں اور قرآن مجید، یہ دو ہاتھی ہیں، اور اس وقت اہل بیت کی عدم موجودگی میں ہمارے لیے عقل اور قرآن دو ہاتھی ہیں۔ عقل جو ہے اس کے متعلق میں تو نہیں کہتا، قرآن مجید فرما رہے ہیں کہ یہ سورت وہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیے کیونکہ ہم نے ان کو دل دیے تھے، وہ سوچتے نہ تھے۔ آپ ذرا سوچے نا، یہ سوچنا آپ پر فرض ہے، اور یہ سوچا عقل سے جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا العقل نور یتمیز بین الحق والباطل، عقل ایک نور ہے، روشنی ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ ایک عقل ہے، دوسرے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو پڑھیں، عقل کے ساتھ سوچیں، شرط ہے کہ آپ سچوں کو اپنا راہ پر مان لیں تو پھر قرآن ہدایت کرے گا۔ تو یہ میری بات ہے۔ تو آج کی جو میں نے گفتگو کی ہے وہ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ آپ خود سوچ لیں، آپ سچوں کے ساتھ ہیں، نہیں ہے تو ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔